بدقسمتی سے ہمارے ملک میں مذہبیت اور تواہم پرستی ایک گھنونا روپ دھار چکی ہے، جہاں ایک طرف تو سیٹی مار کے بوتلوں پہ سروں پہ دم کیے جاتے ہیں اور دوسری طرف عورتوں کے ننگے بدن پر تعویذ لکھے جاتے ہیں، مردوں کے ساتھ تعویذ دفن کیے جاتے ہیں۔ ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ عقل انسانی دھنگ رہ جائے۔ اور یہ تصویر سوشل میڈیا پہ میری نظر کے سامنے سے گزری، جس میں تمام فیملی کوئی پڑھی لکھی اچھے گھر کی لگتی ہے، لیکن موصوف تھولے میاں بھی پڑھے لکھے لگتے ہیں اور وہ اپنی بیوی دلہن کے لہنگے پر کھڑے ہو کے نفل ادا کر رہے ہیں۔ وہ چند منٹ کا آپ کا فوٹو سیشن ہی کیوں نہ ہو، آپ کی محبت کا اظہار ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ نہیں جانتے کہ آپ اسلام کا مذاق بنا رہے ہیں۔ ایسا کون سا حکم ہے جو شریعت نے آپ کو اس طرح کا دیا کہ اپنی بیوی سے محبت کے اظہار میں آپ یوں کریں؟ کیا اتنی محبت، اتنا احترام کافی نہیں تھا جتنا اسلام نے آپ کو بتایا؟ اور آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ اس کو فالو کریں گے؟ اسی طرح پہلے بھی بہت سی فضولیات ہمارے دین میں شامل ہو گئی ہیں، دین میں کیا معاشرے میں شامل ہوئی ہیں، دین میں تو نہیں شامل ہو سکتی، لیکن رسم و رواج تو بن گئے ہیں۔ وہ مہندی کے نام پہ ہو، شادی بیاہ پہ ہو، کپڑوں کا لین دین ہو، فوتگی پہ ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو شامل ہو گئی ہیں۔ اور حضرت اقبال کہتے ہیں کہ تعویل کا پھندا کوئی صیاد لگا دے، یہ شاخ نشیمن سے اترتا ہے بہت جلد۔ جب یہ دیکھیں گے نا کوئی نئی بات تو یہ کہیں گے کہ کیا بات ہے یہ تو، اور یہ فوری اپنی شاخ نشیمن سے اتر آئیں گے۔ بلکہ پڑھے لکھے لوگ دو چار کتابیں پڑھ کے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود سے اگر مگر چنانچہ نکال لیتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھیر، اور تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا ہمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ کہ انہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے مطابق دو چار ڈگریاں پڑھا لیں تو پھر یہ لبرلزم، سیکولزم پہ خود باتیں کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اور ترکوں کی ایک کہاوت ہے کہ اگر آپ لومڑی سے دین سیکھنا شروع کر دینا تو آپ کو آہستہ آہستہ اس بات پہ یقین ہو چلے گا کہ مرغیاں چرانا ایک نیکی کا کام ہے۔ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا ہے نا کہ فلاں کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، فلاں ہوٹل کا کھانا اچھا ہے، تو ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ دین ہمیں کہاں سے اچھا ملے گا۔ خود تلاش کریں، خود قرآن کا مطالعہ کریں، لیکن خدارا ایسی فضولیات سے پرہیز کیا کریں۔ اور حضرت اقبال نے تو بڑا پیارا لکھا کہ مست رکھو انہیں ذکر و فکر و صبح گاہی میں، پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں، بہتر ہے کہ ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ کہ ان شعروں کو ہرن کی چال سکھا دو، انہیں مت بتاؤ خالد بن ولید نے میدان جنگ میں کتنی تلواریں توڑی تھی، اور پختہ تر کر دو انہیں مزاج خانقاہی میں، بہتر ہے ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ یہ علم، یہ حکمت، یہ تدبر، یہ حکومت، پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے اور ایسی فضولیات سے پرہیز کیا کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔